نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ارشاد رب العزت ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ صدق اللہ العزیز۔ سورہ کوثر قرآن کریم کا سب سے مختصر سورہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام کو ایک خوشخبری کی بشارت دی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائے۔ یہ کوثر خیر کثیر و فراوان کے معنی پہ آتا ہے، لیکن اس کا مصداق بہت طویل ہے۔ پیغمبر اسلام جب یہ سورہ نازل ہوا تو انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ سورہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کوثر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو آپ کو عطا فرمائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید اور بلور سے زیادہ شفاف ہیں، کہ جس کے کناروں پر یاقوت اور مرجان کے پتھر جڑے ہوئے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ لیکن اگر اس سورے کے شان نزول کی طرف دیکھیں تو مشرکین کا سردار عاصم بن وائل جب پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے آئے مسجد الحرام میں، انہوں نے پیغمبر اسلام سے ملاقات کی۔ جب مسجد سے نکلے تو مشرکین کے سرداروں کا ایک گروہ وہاں پہ بیٹھا ہوا یہ مشاہدہ کر رہا تھا۔ انہوں نے عاصم بن وائل سے پوچھا کہ آپ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ تو عاصم بن وائل نے کہا کہ میں اس ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ پیغمبر اسلام کے لیے اس نے ابتر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ پیغمبر اسلام کے ایک فرزند عبداللہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور پیغمبر اسلام کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ تو عربوں میں جن کی اولاد نرینہ نہ ہو اس شخص کو ابتر کہا جاتا تھا، یعنی اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اسی لیے ان کو ابتر کہا جاتا تھا۔ اگر ہم اس سورے کی شان نزول کو دیکھتے ہوئے اس کا مصداق دیکھیں تو اس کا مصداق بی بی فاطمہ الزہرا بھی ہے، کیونکہ یہ ایک عظیم جامع اور وسیع معنی رکھتا ہے، خیر کثیر و فراوان کے معنی پہ ہیں۔ تو اس کا مصداق بی بی فاطمہ الزہرا اسی وجہ سے ہیں کیونکہ شان نزول سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن آپ کو ابتر اسی لیے کہا کرتے تھے کیونکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی کہ جس سے آپ کی نسل آگے بڑھے، لیکن اس ابتر کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ جو حضرت زہرا کی نسل اور اس کی ذریت کو شامل حال ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی جسمانی اولاد نہ بلکہ آپ کی وہ روحانی اور دین کی حفاظت کرنے والی اولاد اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ جس سے سلسلہ امامت اور آپ کی نسل سے وہ فرزند پیدا ہوئے کہ جو بزرگ عالم، فقی، محدث، مفسرین اور عظیم حکمران گزر چکے ہیں، اور آپ کی نسل میں وہ ایثار اور قربانی اور فداکاری ہیں کہ جس نے دین اسلام کی حفاظت کی۔ آپ کی نسل سے پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر اب تک وہ اولاد پیدا ہوئی کہ جو دین پر شہید ہوئے، جنہوں نے دین کے لیے کام کیا، جنہوں نے انسان کی انسانیت کی بقا کے لیے کام کیا، اور تا قیامت آپ کی گود سے جو نور پھیلا ہے دنیا میں وہ تا قیامت جاری رہے گا۔
اور آپ ہی کی گود سے اللہ رب العزت نے دنیا میں قیامت تک کے لیے امامت کا سلسلہ جاری کیا کہ جس سے قائم آل محمد آج بھی دنیا میں قائم ہیں کہ جن کے وجود پرنور سے دنیا روشن ہے۔ اسی لیے اس کوثر کا جو اصلی مصداق ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی وجود مبارک ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ عورت کا جو مقام ہے وہ اللہ نے بہت عظیم ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ عورت کے گود سے معاشرے میں اولاد آتی ہیں کہ اگر عورت صحیح تربیت کرے تو اس کی گود کی اولاد سے دنیا میں امن اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا وہ خاتون جنت ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا کی عورتوں کے لیے مثال بنا کے بھیجا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو اپنے لیے ایک مثال بنا کے اس سے اپنے لیے درس حاصل کریں۔ تو اس کوثر کا مصداق بی بی فاطمہ الزہرا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی رب کی عبادت کریں اور قربانی دے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ دنیا جو بھی کہیں اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرو تو اللہ آپ کو کوثر عطا فرماتا ہے، خیر کثیر و فراواں عطا فرماتا ہے، اور اگر دشمن کچھ بھی کہیں تو ابتر ہی رہے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے جو تعلیمات ہوتے ہیں وہ آخری قیامت تک کے لیے ہیں، نہ صرف پیغمبر اسلام کے لیے، نہ صرف اس دور کے لیے، نہ صرف ایک دور کے لیے، بلکہ ہر دور کے لیے قرآن کریم زندگی کا ایک نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر کام کے لیے قرآن کریم کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے، اس سے مشورہ لینا چاہیے اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔